إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، ہم سب رمضان کے آخری عشرے میں داخل ہو چکے ہیں. یہ آخری عشرہ رمضان کے 2 عشروں سے زیادہ یہ اہمیت کا حامل ہے. اس عشرے میں 2 عشروں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ خیر و برکت، اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اس عشرے کی فضیلت، اس میں پائی جانے والی وہ رات ہے جسے ہم لیلۃ القدر کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ وہ رات ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پوری ایک سورت ہی اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی. اس رات کو قرآن مجید میں لیلۃ مبارکہ بھی کہا گیا ہے، مبارک والی رات ہے، اور لیلۃ القدر بھی کہا گیا ہے، قدر والی رات ہے. قدر کے معنی تنگی کے آتے ہیں، یعنی اہل علم کہتے ہیں کہ اس رات آسمان سے اس قدر فرشتے نازل ہوتے ہیں، کثرت سے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین پر ان کے لیے جگہ تنگ ہو جاتی ہے، زمین پر ان کے لیے جگہ ناکافی ہو جاتی ہے. مسند احمد کی روایت کا سہارا لیں تو اس رات فرشتے اس کثرت سے نازل ہوتے ہیں کہ زمین پر کنکریوں کی تعداد سے بھی بڑھ کر فرشتے اس رات نازل ہوتے ہیں. محترم حاضرین، اس رات میں اللہ تعالیٰ نے جو خیر و برکت رکھا ہے، اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر اس ایک رات کی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ شب قدر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات کے متعلق، جو بندہ اس رات کو پائے اور اس میں عبادتوں کا اہتمام کرے، اس کے پچھلے سارے چھوٹے موٹے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو آدمی لیلۃ القدر کا اہتمام کرے، عبادت سے گزارے، ایمان کی حالت میں ثواب کی امید کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اگر کوئی آدمی اس رات کو پائے لیکن اس سے فائدہ حاصل نہ کرے، اس میں ثواب نہ کمائے، اللہ کا تقرب حاصل نہ کرے، یقیناً وہ شخص بڑا ہی بد نصیب ہے، وہ شخص بڑا ہی بدبخت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
جب رمضان کا مہینہ داخل ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا ان هذه الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، تم پر ایک ایسا مہینہ آیا ہے اور ایسا مہینہ تم پر سایہ فگن ہوا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی رات رکھی ہے جو کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اگر کوئی شخص اس کے خیر سے محروم ہوا تو گویا وہ پورے خیر سے محروم ہوا، اور اس کے خیر سے وہی شخص محروم ہو سکتا ہے جو کہ جس کے حق میں بد نصیبی لکھ دی گئی ہو، محرومی جس کے حق میں لکھ دی گئی ہو، ایسا ہی شخص اس رات کی فضیلت سے محروم ہو سکتا ہے۔ محترم حاضرین، یہ لیلۃ القدر رمضان کی جو آخری دہے میں ہے، یہ کب ہے اس کی تعیین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی تھی۔ ابتدا میں اللہ کے رسول کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ رات کب ہے، اس کی تعیین آپ کو کر دی گئی تھی، لیکن پھر بعد میں آپ کے ذہن سے اس چیز کو اٹھا لیا گیا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ مجھے یہ رات بتائی گئی تھی، پھر مجھ سے اٹھا لی گئی، اور اس کی وجہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات جو مجھ سے اٹھا لی گئی، اس کا تعیین جو مجھ سے اٹھا لیا گیا، اس کی وجہ اللہ کے رسول بتاتے ہیں کہ میں نکلا قد خرجت لأخبرکم، تاکہ میں تمہیں خبر کر دوں، شب قدر کے متعلق تمہیں آگاہ کر دوں، میں تمہیں بتانے کے لیے نکلا، لیکن راستے میں 2 مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے، جس کی وجہ سے مجھے اس رات کی تعیین مجھ سے اٹھا لی گئی۔ محترم حاضرین، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، کہ تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان کے آخری عشرے میں۔ اور ایک روایت میں اللہ کے رسول نے اس طرح فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر، کہ تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان کے آخری دہے کی تاخراتوں میں، تاخراتوں میں سے تلاش کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا رمضان کی جو آخری تاخراتیں ہیں، 21ویں رات ہے، 23ویں ہے، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات، یہ تاخراتیں کہلاتی ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور یہ لیلۃ القدر ہر سال بدلتی رہتی ہے، کوئی ایک دن متعین نہیں رہتی، جیسا کہ عام مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر 27ویں رات کو ہے، اسی ایک رات کو متعین سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ رات ہر سال بدلتی رہتی ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ رات کئی راتوں میں آئی ہے۔ ابو داؤد کی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لیلۃ القدر 21ویں رات کو آئی۔ اور ایک روایت میں عبداللہ بن انیس کی روایت ہے ابو داؤد کی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لیلۃ القدر 23ویں تاخرات کو آئی۔ اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی ابو داؤد ہی کی روایت ہے کہ ان کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ رات 27ویں رات کو آئی۔ تو بہرحال معلوم یہ ہوا کہ رات ہر سال بدلتی رہتی ہے، تو لہذا جو آدمی تاخراتوں کا اہتمام کرتا ہے، عبادتوں میں مصروف رہتا ہے، وہ شخص اس کے اجر کو پاتا ہے، اس کے اجر کا وہ مستحق بنتا ہے۔ محترم حاضرین، لیلۃ القدر کو اگر ہم پائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس رات ہمیں یہ رات کس طرح سے گزارنی چاہیے؟ یہ رات عام لوگ جو ہوتے ہیں، ہم میں سے بہت سے لوگ کھانے پینے میں صرف کر دیتے ہیں، باتوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، یا مسجدوں کو سجانے میں اور فضول کے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ رات عبادتوں میں گزارنے والی رات ہے۔ جتنا ہو سکے عبادتوں میں محنت کرنے والی یہ رات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان آخری دہے میں اتنی زیادہ محنت کرتے ما لا یجتہد فی غیری، کہ دیگر ایام میں اتنی محنت نہیں کرتے، عبادتوں میں حد دردہ محنت کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان آخری عشرے کی 10 دنوں میں اللہ کے رسول عبادتوں میں بہت زیادہ محنت کرتے تھے۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی محنت کرتے عبادتوں میں اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادتوں کی تلقین کرتے، انہیں بھی عبادتوں کا حکم دیتے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اذا دخل فی العشر الاواخر شد مئزرہ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب اللہ کے رسول رمضان کے آخری عشرے میں داخل ہو جاتے تو آپ اپنے کمر کو کس لیتے، کمر بستہ ہو جاتے، اور آپ خود راتوں میں جاگتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ تو یعنی اللہ کے رسول خود بھی جاگتے، گھر والوں کو بھی اس میں جگاتے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور باہر آئے، آ کر کہنے لگے سبحان اللہ، آج کتنے ہی فتنے آسمان سے نازل ہوئے، آج کتنے ہی رحمت کے خزانے آسمان سے نازل ہوئے، ہے کوئی جو ان کمرے والوں کو اٹھائے، حجرات والوں کو اٹھائے، یعنی ازواج مطہرات کو اٹھائے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں عبادتوں میں مصروف ہو جاتے، اور جب آپ وطر کا ارادہ کرتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیدار کر دیتے تاکہ وہ بھی پڑھیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے متعلق آتا ہے کہ وہ رات بھر عبادت میں مصروف رہتے، جب آدھی رات گزر جاتی تو اپنے گھر والوں کو جگاتے، اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے اور کہتے الصلاۃ الصلاۃ، اٹھو نماز کے لیے، اٹھو نماز کے لیے۔ اور پھر یہ آیت پڑھتے کہ تم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر جم جاؤ، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر خود بھی جم جاؤ۔ اور یہ وہ رات ہے کہ اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، خوب دعائیں کریں، جو ہمیں مانگنا ہے وہ تمام چیزیں مانگیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول، اگر مجھے لیلۃ القدر معلوم ہو جائے تو مجھے اس میں کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم دی کہ تم یہ دعا پڑھو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند فرماتا ہے، فاعف عنی، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ اسی طرح اس رات میں ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، کثرت سے نوافل پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، توبہ استغفار کریں، جتنے ہمیں نیک کام معلوم ہیں ان تمام نیک کاموں کو اس رات میں بجا لانے کی ہم کوشش کریں۔ محترم حاضرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اعتکاف بھی بیٹھا کرتے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر کا تعین اٹھا لیا گیا تو آپ نے اسے تلاش کرنے کے لیے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی تلاش میں رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول، آپ کو جس چیز کی تلاش ہے وہ تو آگے ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر آپ کو بتایا گیا کہ آپ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے تلاش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا تھا اسے چاہیے کہ رمضان کے آخری عشرے میں بھی وہ میرے ساتھ اعتکاف کرے تاکہ لیلۃ القدر کو تلاش کریں، اس میں عبادتیں بجا لائیں۔ محترم حاضرین، اعتکاف ایک بڑی سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہت پوری پابندی کے ساتھ اہتمام کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف کیا کرتے تھے رمضان کے آخری عشرے میں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی، پھر آپ کے بعد آپ کے ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا۔ محترم حاضرین، رمضان میں اللہ تعالیٰ نے جو عبادتیں ہم پر فرض کی ہیں ان عبادتوں سے بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ دلوں میں اللہ کا تقوی پیدا ہوتا ہے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی ہمیں کوشش کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور رمضان میں جو عبادتیں ہیں، روزہ ہے، تراویح ہے، سحری ہے، اعتکاف ہے، یہ وہ عبادتیں ہیں جس سے دلوں کی پاکی ہوتی ہے، دل گندگیوں سے پاک ہوتا ہے، گناہ کی آلودگی سے دل پاک ہو جاتا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ آدمی کے دل کی جو سختی ہوتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ وہ باتیں کرتا ہے،
یا دوسری چیز وہ زیادہ سے زیادہ سوتا ہے یا زیادہ سے زیادہ کھانے پینے لگتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا دل سخت ہو جاتے ہیں۔ لوگوں سے زیادہ میل جول، دوست و احباب بنانا، فضول باتیں کرنا، حد سے زیادہ باتوں میں مصروف رہنا، یا کھاتے پیتے رہنا، یا اسی طرح ہمیشہ سوتے رہنا، اس کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اور رمضان یہ ہماری اس طرح رہنمائی کرتا ہے، اس طرح ہماری تربیت کرتا ہے کہ ہمارے دل اس طرح صاف ہو جاتے ہیں کہ آدمی رمضان کے روزے رکھتا ہے، بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہے، اور رات میں قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے، صبح میں سحری کے لیے جلدی بیدار ہوتا ہے، نیند کو وہ دور کرتا ہے۔ اسی طرح اور وہ اعتکاف میں جب بیٹھتا ہے لوگوں سے الگ تھلگ ہو جاتا ہے، دنیا سے الگ تھلگ ہو کر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے فضول باتوں سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ اس طرح اس کے دل میں نرمی آ جاتی ہے، اللہ کا تقرب اس کے دل میں آتا ہے، اللہ کا تقوی اس کے دل میں آتا ہے، نیکیوں سے محبت اس کے اندر آ جاتی ہے، گناہوں سے نفرت اس کے اندر آ جاتی ہے۔ محترم حاضرین، آخری عشرے کے جو اہم کام ہیں، جو اعمال ہیں، ان میں سے ایک اہم عمل صدقہ فطر ہے۔ صدقہ فطر ہے، یہ ہر شخص پر واجب ہے، ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے کہ شوال کا جب چاند نظر آ جائے، چاند رات سے لے کر عید کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ ہر شخص پر، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، غلام ہو، آزاد ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر على الذکر على العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا، واجب قرار دیا۔ ایک صاع کھجور یا ایک صاع جو ہر مسلمان پر، چاہے وہ غلام ہو، چاہے وہ آزاد ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے وہ بڑا ہو۔ اہل علم یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رمضان کے آخری دن سورج ڈوبنے سے پہلے مسلمان ہو جاتا ہے یا کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان کے آخری دن سورج ڈوبنے سے پہلے نکاح کر لیتا ہے تو اس پر اپنی جانب سے، اپنی بیوی کی جانب سے بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ صدقہ فطر اپنی جانب سے، اپنے ماتحت لوگوں کی جانب سے ادا کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح صدقہ فطر کیوں ادا کیا جائے، اس کی مصلحت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ طہرۃ للصائم وطعمۃ للمساکین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی دو حکمتیں اللہ کے رسول نے بتائی کہ زکوٰۃ الفطر ادا کرنے کی دو مصلحتیں اللہ کے رسول نے بتائی۔ پہلی چیز طہرۃ للصائم من الرفث واللغو، کہ روزے دار سے جو بےہودہ باتیں اس سے ہو چکی ہے روزے کی حالت میں، اس کا کفارہ ہو جائے، وہ پاک و صاف ہو جائے۔ اور دوسری چیز طعمۃ للمساکین، مسکینوں اور غریبوں کے لیے غذا ہو جائے۔ دو حکمتیں اللہ کے رسول نے بتائی کہ آدمی جو روزہ رکھتا ہے، روزے کی حالت میں جو سے بےہودہ باتیں ہو چکی ہیں، جو چھوٹے موٹے گناہ ہو چکے ہیں، اس کی تلافی ہو جائے، اس کا کفارہ ہو جائے۔ اور دوسرا، غربا جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ عید منائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یقیناً وہ شخص کامیاب ہوا جس نے تزکیہ کیا اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور نماز پڑھا۔ مفسرین اس آیت کی شرح میں یہ کہتے ہیں، یقیناً وہ شخص کامیاب ہوا، قد افلح من تزکا، جس نے تزکیہ کیا یعنی صدقہ فطر ادا کیا، وذکر اسم ربہ، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا یعنی تکبیرات بلند کرتا رہا عید کے دن، فصلی، اور عید کی نماز پڑھی۔ اور مشہور تابعی فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں، جس طرح نماز میں غلطیاں ہوتی ہیں اس کی تلافی کے لیے اللہ تعالیٰ نے سجدہ سہو رکھا ہے، اسی طرح روزے میں جو کوتاہیاں، جو گناہ ہوتے ہیں اس کی تلافی کے لیے اللہ تعالیٰ نے صدقہ فطر کو رکھا ہے۔ محترم حاضرین، صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ صدقہ فطر عید کا چاند نظر آنے کے بعد اور عیدگاہ کو جانے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔
اللہ کے رسول نے فرمایا ان تؤدی قبل خروج الناس الى الصلاۃ، کہ تم صدقہ فطر ادا کر دو لوگ عیدگاہ کو جانے سے پہلے، عید کی نماز پڑھنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ فرمایا، جو آدمی عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرتا ہے اس کا صدقہ مقبول ہے، وہ قابل قبول ہے، اور جو آدمی عید کی نماز کے بعد صدقہ فطر ادا کرتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا فَهِيَ صَدَقَةٌ مِّن صَدَقَاتِ، وہ عام صدقات کی طرح ہے، وہ صدقہ فطر نہیں ہے، اس کا شمار عام صدقات کی طرح کیا جائے گا۔ اہل علم اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ چاند رات سے پہلے ایک دن یا 2 دن پہلے بھی صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے، صحابہ کے عمل سے بات ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح صدقہ فطر کن چیزوں میں نکالا جائے گا، کن چیزوں میں ادا کیا جائے گا؟ جو غذا ہم استعمال کرتے ہیں، جو عام غذا ہماری ہے، اس میں صدقہ فطر ادا کیا جائے گا، نقد کی شکل میں صدقہ فطر ادا نہیں کیا جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید کے دن فطرانہ عطا کرتے تھے، اور وہ ہم اپنے اناج میں سے دیا کرتے تھے، اور اس وقت ہمارا اناج، ہمارا غلہ کھجور یا منقع یا جو اسی طرح گیہوں ہوا کرتا تھا۔ تو جو بھی ہماری عام غذا ہے اس میں سے ہمیں چاہیے کہ ہم صدقہ فطر ادا کریں۔ لوگ پوچھتے ہیں کیا یہ نقد ادا کرنا جائز ہے؟ نہیں، اہل علم کہتے ہیں، صالح الفوزان حفظ اللہ کہتے ہیں کہ نقد کی شکل میں صدقہ فطر ادا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ صدقہ یہ دینا یہ عبادت ہے، اور اللہ کے رسول نے جیسا بتایا ہے، صحابہ کا جیسا عمل رہا ہے، اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم بھی عمل کریں۔ ہم غذا کی شکل میں، اجناس کی شکل میں ہی صدقہ فطر ادا کریں گے، اور اسی طرح صدقہ فطر کی مقدار کیا ہوگی؟ جس طرح بھی حدیث میں آیا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صدقہ فطر 1 سا نکالا کرتے تھے۔ 1 سا ایک پیمانے کا نام ہے، اس کی مقدار آج کل کے دور میں وہ تقریباً 2.5 کلو ہوا کرتی ہے۔ تو جو بھی ہماری عام غذا ہے وہ صدقہ فطر نکالا کریں۔ یہ مختصر سی باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو رمضان کے جو بچے کچے دن رہ گئے ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والا بنائے، اس کی قدر کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم نے جو بھی اس میں عمل کیا ہے اسے قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے نمازوں کو، قیام اللیل کو اللہ تعالیٰ قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں جو بیمار ہے، ہمارے عزیز و اقارب میں جو بیمار ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔